سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یہ ڈبلنگ بات کر سادہ چلو. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو. چمک چمک کے بنے رات دی زینت جگ جگ کے تھلے کی چاک دے ہو. مینو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڈی واہ نہ کوئی پیش جامدی ہے. چھڈ کے فلک مرکز ربانیاں چ آ بئیے جتھوں آواز قرآن دی آمدی. دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم آج بادشاہی کدی. پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. میں اپنے انتہائی مشفق مربی مہربان جماعت دے عظیم خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب جو کہ اس مرکز دے رئیس بانی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں دی پوری باڈی جدے اندر قاری حسان حماد صاحب مولانا صفی الرحمان صاحب رضی الرحمان صاحب اور دیگر انہوں دے تمام رفقاء معاونین اور اتھوں دے اساتذہ اور انہوں بچیاں دے والدین نو میں اس بات دی مبارکباد دینا اور دعا گو ہاں کہ اللہ جنہ بچیاں دے سینیاں دے اندر تساں قرآن نو جمع فرمایا ہے اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عظیم دائی بنا اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ آباد اور شاد رکھے. اچھی کہہ دو آمین. میں موقع محل دے لحاظ نہ قرآن دے فضائل اور تعلیم و تربیت دے حوالے نہ چند گزارشات کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن دا پڑھنا قرآن دا پڑھانا
احادیث دا پڑھنا اور حدیث دا پڑھانا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دے ایک طالب علم نے جنہاں نو حافظ الحدیث دے نام نہ یاد کیتا جاندہ ہے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے، اور بہت زیادہ 3 سال دی معیت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث دے حافظ بنے اور 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال رہندے سن۔ انہاں کوئی کھجوراں لا وہ تھیلا سی، وہ موڑے تے رہندا سی تے 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال نہ رہے۔ اس تھیلے واسطے بھی نبی نے دعا کیتی سی۔ سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اور ترمذی دی جلد ثانی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت نو آندا ہے کہ 1700 دا لشکر تیار ہویا، نبی علیہ السلام نے سفر شروع کیتا، پیغمبر نے 2 پتھر بنے نے، صحابہ نے 1 بنے۔ رستے سفر کرن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو گئے، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، فرمایا کہ کوئی چیز کھان واسطے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ رسول میرے کو چند کھجوراں نے مشکیزے سکے مشکیزے دے اندر نے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں ذرا چاڑنا، کھجوراں نکلیاں تے 21 کھان والے کنے 1700 تے میرے محبوب دی یہ عادت مبارکہ سی، کھان والی سب تو پیچھے تے لڑن والی سب، آپ دی سواری سب تو اگے تے جدو فتح ہو جاندی پیغمبر دی سواری سب تو پیچھے۔ ایتھے تے پیر کھان والی سب تو اگے، لڑن والی پچھلے کمرے چ۔ ایتھے کم الٹ چلتا ہے، جے کوئی ود گیا تے تبرک ہی صحیح، جے ودیا تے پھر ہی ہے، نہ ودیا تے پھر اللہ حافظ۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی لہائی ادھر میرا ویکھو 21 کھجوراں آپ نے اپنی مٹھ چ لئیاں، بسم اللہ پڑھ کے نہ دسترخوان تے رکھ دیتیاں۔ فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا۔ حضرت ابو ہریرہ نے میں 10 کھجوراں وال ویکھاں تے 1700 دی لین وال ویکھاں، پر ایک ذہن وچ وہ بھی ہے سی کہ دودھ دا پیالہ پھڑ پہلو 17 نو پیا، اندروں بھی ہے میرے ذہن چ بات۔ اور پھر حیرانگی دی بات یہ کہ 17 نو جدو پیایا نا، جس جگہ تے پہلے نے منہ لایا اوتھے ہی 17 نے منہ لا کے پیتا ہے، تو اوتھے ہی پھر 71ویں ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے، جتھے 71 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے پھر آمینہ دے لال نے پیتا ہے۔ ذرا غور کی، ایتھے تے پیر جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا، پیر دی منجی وکھری، کمرہ وکھرا، برتن وکھرے، چھابا وکھرا۔ تھانوں پتہ ہے برتن جنہ دے پھر الگ ہوندے نے، اگوں تسی جانتے ہی ہو سیانے لوگ، ایتھے ہر چیز ہی الگ، لیکن پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اس جگہ تے منہ لا کے پیتا ہے، پھر وہ دودھ ختم ہو گیا۔ ایتھے بھی 10 بندے آؤ بھائی، 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے، 1000 آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دی۔ یہ وہابیاں دا پیر سبحان، یہ جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وہ کائنات ایسا مثال لے آؤ تے سے 1700 کھا گیا، کھجوراں مکیاں نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں، کھجوراں ود گئیاں تے نبی علیہ السلام نو ابو ہریرہ نے اللہ رسول ودیاں محل اللہ، ہن گل اگلی سنن والی، آپ نے فرمایا بھی اپنیاں 21 وچوں کڈ لے۔ ابو ہریرہ نے میں 21 لواں گا پر برکت دی دعا تسی کرو۔ آپ نے 21 کھجوراں لئیاں، ادھر میرے ال ویکھو، اپنی مٹھ دے اندر بند کیتیاں، نظر اٹھائی، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اس نظر دے کیا کہنے ہو، نظر اٹھے قبلہ چینج ہو جائے، اس نگاہ دے کیا کہنے، اللہ انہاں کھجوراں دی برکت پا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے
ابو ہریرہ لیا بھی توشہ دان کتنے ہی آپ نے اگے کیتا آپ نے دو ہاتھاں کھجوراں کی جڑیاں سن اس توشہ دان چ پا دتیاں تے فرمایا ابو ہریرہ اینو موندا نہیں کرنا اے تے وچوں ہی کڈ کڈ کے کھاندا رہی حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے 27 سال اگلی گل سننا جی سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور اس توشہ دان چو کڈ کے میں اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکی اندر تین گلاں دا بڑا دکھ ہویا جس دن آقا دنیا تو گئے میں بڑا ہی رویا حضرت عثمان دی شہادت ہوئی بڑی مظلومانہ بڑا رویا جدن وہ توشہ دان دیکھ کے ٹوٹ گیا ادھر بھی بڑا رویا وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ دے کندھے تے رہیا کھجوراں کھائی جاندے سن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نہ پڑھی جاندے سن علم احادیث پڑھی جاندے سن ایک دن نہ بیٹھیاں بیٹھیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ رسول منو کہے بات دی نصیحت کے کر دیو یہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا نا مولانا ساڈے جماعت تے گزرے نے بہت بڑے عالم دین انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ مولانا عطاء اللہ طارق صاحب جنہ دی معاذ طارق لکھی ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دی ساری حدیثاں نو اکٹھا کیتا ہے او دے اندر انہوں نے یہ حدیث آندی ہے حسن درجے دی ہن بڑی توجہ نہ سننا آندے نے اللہ رسول منو کسی بات دی نصیحت کر دیو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش کی دعا کرے ذرا غور کرو کتنی بڑی عظمت قرآن دے پڑھن پڑھان والے قاری صاحب کتنی بڑی عظمت ہے انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو بھئی کاری پڑھان ڈے وہ چھڈو جی پراں کئی بندے کاریاں نو ملازم سمجھتے ہیں اجے تک بڑی وڈی انہاں دی غلط فہمی ہمیشہ ایک میری بات اج نوٹ کر لو جیڑا انسان کسی عالم خطیب قاری دی قدر کردا ہے نا عزت کردا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ دے خاندان چوں بھی عالم پیدا کر دیتا ہے یہ میں پڑھی لکھی بات سنوں دسنا پہ ساڈے پنڈ جدوں جلسہ ہوندا سی نا 2 روزہ کانفرنس میری والدہ محترمہ نے کھانا پکانا علماء دا بڑے شوق نال ساڈے پنڈ ہائی سکول ہے اتوں دے ٹیچر شکرگڑھ دے ہونے انہاں اتنے رہنا بڑے بڑے سال رہے جن سال رہے میری والدہ نہیں کھانا دیتا میں ایک دن اپنی امی کہا میں امی تسی کھانا پکان دیو ہور کسے نو بھی پکان دیا کرو کہنے لگے پتر نہیں انہاں دی خدمت کران گی تے رب تینوں عالم بنائے گا اور او گل مینوں ماں دی اج یاد آ رہی اس واسطے علماء دے مؤدب بن جاؤ علماء دی خدمت کریا کرو علماء دی توقیر کریا کرو احترام کریا کرو انشاءاللہ پھر آن والی نسل چو اللہ قرآن دے قاری اور قرآن دے حافظ پیدا کر اگے آئیے دوسری حدیث سنیے قرآن دی فضیلت دے حوالے ایک کتاب ہے فتاوی الدین الخالص وہ دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ انہوں نے حدیث آندی وہ لوگ جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی جنہ دے وجود بالکل اس طرح ہی رہندے نے جویں دفن کریدا ہے پہلا نمبر انبیاء دا ہے انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی شہداء دے وجود نو اولیاء صحابہ دے وجود نو اسی لائن چوں نہ ایک شخصیت دا تذکرہ کیتا ہے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا دین دا عالم ہے جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین ول وحی کر دے نے اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہا ہے یہ دا گوشت نہ کھائیں زمین بول کے آگی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے کاموں کی دباسی ہو جدے سینے جی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی جہنم دی آگ کیویں کھائے گی ذرا غور کیجئے نا یہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی عمل نہیں
خدا را اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجیے. کم از کم اگر 4 بچے نے 4 ہی حافظ بننے چاہیے. 4 نہیں تو 1 بنا جو. تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ تے پڑھا لے. وہ بولتے نہیں. تے جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چ تیرا ہونا ہے نا وہ کسی مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں ہونا. میں صحیح بات کہہ رہا. میں اپنے بزرگوں کا جنازہ لگا پڑھان. میری کوشش ہی میرے استاد پڑھان, لیکن انہوں نے کہا تینوں کا پڑھایا. میں جو جنازہ پڑھایا دعا نہ پڑھی جائے. انہوں کہنے لگیا ہوں جیڑا درد تیرے دل چ آیا یا جی تو جنازہ پڑھایا نا ایویں میں نہیں سا پڑھا سکتا. اگلے دن ایک میرا ڈاکٹر MBBS سی, بڑا یار سی, 4000 روپیہ فیس لینا سی چیک کرن دی. فوت ہو گیا. وہ دا بیٹا بھی اگو MBBS, ایکو ہی بیٹا. ہوں پیو دی میت پئی ہے تے بیٹا کی آندا ہے ابا دنیا دیا ڈگریاں دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گئے. بیٹے انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, دنیا دے فلاسفر بناؤ, لیکن خدا را انہاں بچیاں نو دین دی دولت نہ آراستہ کر جو. تیرے مرن تو بعد تیریاں نسلاں چ دین باقی رہے, تینوں قیامت تک قبر چ ثواب ملتا رہے گا. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے قرآن دا پڑھنا اور پڑھانا. آئیے ذرا غور کیجئے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اے قرآن اساں اتارے ہے, یہ دی حفاظت بھی اسی کران گے. دلی دا چوک عیسائیاں دا پادری ہے, اعلان کر دیندا ہے, آندا ہے مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے, میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے. آ جاؤ اس چوک دے اندر اگ جلا لینے ہاں. تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو, میں اپنی انجیل سٹ دینا وا. جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی, جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی. اللہ اللہ. شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے مسلمان کٹھے ہو کے شاہ عبدالعزیز دے کول آندے نے, آندے نے شاہ جی اج کنے دن ہو گئے نے عیسائیاں دا ایک پادری ہے وہ دلی دے چوک چ اعلان کر رہا ہے, آندا ہے مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے, میں کہنا میری انجیل سچی ہے. آ جاؤ تسی ایتھے اگ جلا لینے ہاں, تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو, میں اپنی انجیل سٹ دینا وا. جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب سڑ جائے گی, بچ جائے گی. جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سڑ جائے گی. انہیں انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاڑیا ہے, اس مسالے نو اگ نہیں لگدی. شاہ عبدالعزیز دہلوی دلی دے چوک چا جاندے نے, اس پادری نو آندے نے دس کی آنا ہے. آندا جناب میرا ایک چیلنج ہے, تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے, میں کہنا میری انجیل سچی ہے. آجو ایتھے اگ جلا کے تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو, میں اپنی انجیل سٹ دینا وا. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرمان لگے تو کہنا کہ قرآن اسی اگ دے اندر سٹ دئیے, ساڈا ایمان ساڈی غیرت اس بات دی اجازت نہیں دیندی. اسی تے قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کردے, اسی قرآن نالو اچا بہنا پسند نہیں کردے. تو آنا قرآن اگ چ سٹ دئیے, اے نہیں ساڈی غیرت پسند کردی. اس طرح کرنا قرآن میرا ہے, انجیل تیری ہے, تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے, میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا. اگ جلا لینے ہاں, تو بھی انجیل سنے اگ چ چھال مار دے, میں بھی قرآن سنے اگ چ چھال مار دینا. جیڑا سچا ہوئے گا وہ سنے کتاب ہی بچ جائے گا, جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ سنے کتاب ہی سڑ جائے گا. عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک دے وچوں نس پیندا ہے, آندا مینوں پتا ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے, اج میں او مسالہ جڑا انجیل نو چاڑ کے آیا سا وہی میں اپنے بدن نو چاڑ کے آوندا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
ایک انگریز تے ایک یہودی آپس بیٹھے نے مشورہ کر رہے ہیں، یہ اج دے نہیں دشمن، یہ ازلا تو تھوڑے دشمن نے، لیکن ہمیشہ تو مسلمان حکمرانہ نے یہودیاں نو اپنا یار بنایا، انہاں دی وجہ تو اپنے ملک کے اندر بدامنی پیدا کی تھی۔ انگریز آندا یہودی نو مسلمانہ دے غالب میں کیویں آ سکنا، ادو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن ہے غالب سن، ہن تعداد دے لحاظ نہ مسلمان زیادہ نے ہے مغلوب نے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر، قرآن چھڈیا تائیں تے تیرے ملک دی مہنگائی ختم نہیں ہوتی، قرآن چھڈیا ہی تائیں تے قتل و غارت بد امنی ہے، قرآن چھڈ دیتا ہے پاکستان کے اندر اسی سارے نے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ جدوں دی فیس بک آ گئی ہے دن رات ساری نوجوان جنریشن جیڑی ہے نا وہ فیس بک تے ہی لگی ہے۔ قرآن ایڈا ہے شیطانی چرخا، قرآن پڑھنا بھول گئے، پوری رات سارے نوجوان اس فیس بک تے گزار جاندے نے، صبح فجر دی نماز تو پہلو سو جاندے نے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ سویرے فجر دی نماز چ کون ہوندے نے؟ اب بیچارے بزرگ جنہاں نوں رات نیند نہیں ہوندی، نوجوان تے الا ماشاءاللہ ہی اس موبائل نے ساری نوجوان نسل دا جنازہ کر چھڑیا۔ قرآن بہت کم لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں سوال کراں کیڑا بندہ ہے جڑا ایک مہینے قرآن ختم کرتا ہے؟ کوئی الا ماشاءاللہ۔ اور قرآن پڑھتے نہیں، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا، وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے۔ بلکہ منو ایک حدیث اور یاد آئی، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا ہے، دوجا بندہ نفلاں چ منگدا ہے، وہ نفلاں چ منگدا ہے دعا کردا ہے، ایک تیجا بندہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، وہ منگدا نہیں، جیڑا دعا کردا ہے وہ منگ رہا ہے انہوں ملنا ہے، جیڑا نفلاں چ منگدا پیا انہوں پھر ملنا ہے، لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں، وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے، اللہ آندے نے تو قرآن پڑھی جا، تینوں بغیر منگن تو میں عطا کری جاواں گا۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا محبوب جی میرا ایک چھوٹا پائی ہے، وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے، انہوں ذرا بلا کے سمجھاؤ، میرے نال وہ بھی مزدوری کرے، میرے نال کام کرن نہیں چاہتا، وہ گھر قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے، صبح نماز تو بعد قرآن پڑھے، سارا دن میرے نال کام کرے، میں کلے ہی کام کرنا، تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہوئے اللہ والیا تیرا چھوٹا پائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے۔ اس قرآن دیاں اپنیاں برکتاں نے، قرآن پڑھیا کرو، اللہ پاک نے آسمان تو اس قرآن نو اتاریا ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لیا ہے۔ کنیاں کتاباں نازل کی دیاں، میں تفسیر کبیر حضرت امام رازی رحمہ اللہ دی پڑھ رہا سا، صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہوں نے ایک روایت آندی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کی دیاں؟ آقا فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل کی دیاں نے، اللہ پاک نے آسمان تو 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اتارے، تورات نبی موسیٰ تے، زبور نبی داود تے، اگے انجیل نبی عیسیٰ تے، قرآن ساڈے محبوب تے۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ لکھ دے نے اللہ نے سارے صحیفیاں تے کتاباں دا علم کٹھا کر کے اپنے قرآن چ جمع کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے سارے نبیوں دی خوبیاں اپنے محبوب چ جمع نہیں فرمائیاں، اس طرح قرآن پوری کائنات دیاں
دیتے 70,000 علوم اللہ نے قرآن چ جمع کیتے ہیں 10,000 صحابہ قرآن دے قاری تے حافظ سن 1,34,000 صحابہ نے نبی کو قرآن پڑھیا ذرا غور کرو آپ نے پڑھایا کتنے مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی آپ نے پڑھایا پہلے میں بات کر لا پھر میں اگے چلنا ہوں یہودی کہہ رہے ہیں تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا انگریز نو آندا کیوں وہ قرآن تھلے رکھ کے نہ بازل تو اتنے اپنا پیر مار توہین یہودیاں کیتی ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح کرتے نے نا یہ جلوس کرنے جی قرآن کی توہین ہو گئی فرانس کے اندر فلانے ملک کے اندر پاکستان جتنے توہین نہیں نہ ہوتی نہیں ہوتی آج جب بندہ مر جاتا ہے وہ چادر جی پاندے نے وہ کی ایت الکرسی شرمگاہ تے کل پیراں تے یہ توہین نہیں بولیے یہ تو وڈی توہین کیڑی اور بھائی دنیا دی کسے کتاب چ عمل ملتا کسے صحابی نے تابی نے تبا تابی نے عمل کیتا کئی ساڈے اہل حدیث نے انہاں بھی کام شروع کر دیتا ویکھو ویکھی میں اگر جی وہ ساڈے رشتے دار سنا دینا ہاں پانی کسے صحابی نے آمینہ دے لال تے چادر پئی ہے یمنی چادر ہے دھاری دار سفید سادہ کوئی آیت الکرسی کوئی کل نہیں میں ایک بات کہنا کہ نبی دے پاک وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں آئی تو اس وجود تے پانا جنہیں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی بولیے توہین ہے انگریز آندا یہودی نو مسلماناں تے میں غالب آ جاواں گا کس طرح بھئی میں قرآن دے نسخے جلا دیاں گا کنے کو مسلمان نے میں انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو کٹھے کر کے قرآن نو اگ لا دے جاؤ کرنا لگی قرآن ہاں میں اگ لا دیا انہیں قرآن دے نسخے جلا دیتے نے تے بڑا راضی ہے میں قرآن جلا دیتا ہے گھراں چوں مسیتاں چوں نسخے کٹھے کر کے انہیں اگ لا دیتی ہے صبح دا ٹائم ہے عمر 9 سال ہے ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے اکھاں تو نبی نے مسجد دے سین چ کھلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی گزردا ہے تو ویندا ہے یہ بندے دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں اکھاں تو محروم ہے تے ایک قرآن دی تلاوت کر رہا ہے وہ انگریز نو جا کے آندا ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا آندا میرے بھائی یہ قرآن ہے دیاں حفاظتاں دا ذمہ کنے لیا تورات دا ذمہ نہیں لیا انجیل زبور دا نہیں کسے صحیفے دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا آپ تے صحیف کی حدیث بخاری دی حرزل للأمیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے ان پڑھ جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولوں نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹر اب رحمان کولوں پڑھیا ہوئے ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے انہیں دنیا کے 100 عظیم کتاب لکھی عظیم انسان وہ دے فرنٹ ٹائٹل تے انہیں نا لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا نا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے ہی اپنے حضرت عیسیٰ دا لکھنا سی انہیں بڑا جواب دیتا گو کمال کر چھڑی انہیں کہا بھئی میں دنیا دے اندر نا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 کہ دے 20 دنیا ایک کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد نہیں بنایا بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا آپ پھر آئے کنا چو ڈانگریاں چو رہزنا چو
مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ جاندیاں بھلیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق پاؤں پھڑ بنے لا آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگان آیا آپ نے کی پڑھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب تو مراد قرآن ہے تو حکمت تو مراد نبی دی ازل تو لگ کے ہون تک دو ہی کتاباں نے ایک قرآن تے ایک وہ بولو کی ہویا جی ایک قرآن تے ایک کتاباں دو نے تے کلمے دے جز بھی بولیا جی نہ کسی پرچہ نہ ہو جائے کلمے دے جز بھی دو نے ہستیاں بھی دو نے بستیاں بھی دو نے تے اسی دو جو پیدا ہویا نا ایک ماں تے ایک باپ جو تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں ہونے تھے کتاب اور حکمت تو مراد ذرا غور کرو کتاب الرؤیا صحیح بخاری ہے تے نبی علیہ السلام کو ایک عرابی ہے فجر دی نماز پڑھا کے پہندے بھی کہے نو خواب آیا کوئی ایک عرابی اگے آندا جی مینوں خواب آیا اج رات میں آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ویکھی ہے او دے اندر خواب دی تعبیر دسیا جی کی ہن کول ہی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ بیٹھے آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیا ہن اتھوں ایک بھی نس نکلدی ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا مولوی بولتا پر ابو بکر اپنی مرضی نہ بولتے نہیں محبوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جن نے میرے پیغمبر دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں بلکہ میرے پیغمبر دی زندگی جو فتوہ چلے ہے تے میرے ابو بکر دا چلے ہے وہ جڑی ماں عورت آئی آن کے آن یہ محبوب جی منو ہے مسئلہ دسے آجے آقا فرماندے نے بی بی کل آئی آج نہیں پھر آئی سونیا پھر تسی نہ ہوو فرمایا میں نہ ہوں سدھی ابو بکر دے دروازے تے چلی جائیں آج او ابو بکر کہہ رہے نے سونیا اجازت ہوئے میں دس دیاں دوسری گل لے وے اللہ نے ابو بکر نو خواباں دی تعبیر دا علم جیڑا وافر مقدار چی عطا کر چھڑے آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو اے دی تعبیر دس فرمایا جی وہ جی آسمان تے بدلی ہے نا بڑی چمکیلی یہ تو جدے نورانی یہ تو مراد شریعت ہے تے جڑا دھی دا قطرہ ڈگدا پیا یہ تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑے لوگ تھلے جمع نے نا ہر ایک چاہتا گھی تے شاید مینوں مل جائے تھوڑی امت ہے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا یہ تو مراد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس رہی ہے فرمایا ابو بکر غلطی کر گیا ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تو مولوی کو نہیں ہو سکتی وہ بول دے رہے کیوں ہو سکتی دنیا دے اندر اگر غلطی جبریل وحی لے کے آقا دے قلب اندر تے ہوندا ہے ابو بکر دے دل تے نہیں آندا اس واسطے ابو بکر کو غلطی سرزد ہو سکتی مدارس پڑھایا جاتا وہ گل کر رہے ہیں تھلے حاشیے دے اندر نا اسے حدیث دے حاشیے علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام نے انہوں نے تھلے حاشیے چ لکھیا ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا وہ غلطی یہ سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے
شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں، محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن، حکمت تو مراد محمد دی حدیث۔ نبی نے قرآن پڑھایا ہے، پڑھنے والے نے پڑھیا ہے، بڑی بڑی دور تو آگے پڑھے ہے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اللہ تو سارے نو قرآن دے لڑ لائے، اچھی کہہ دو آمین۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرگ ہو چھاواں۔ ساڈی دعوت کی ہے، پیغام کی ہے، اعلان کی ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی، وہ سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آن پڑے گا اللہ تینو قبر دے اندر سکون عطا کرے گا۔ منو یاد آئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، سب کہہ دو رحمت اللہ، اکھاں تو نبینے سن، باپ نے نبینا سمجھ کے نا انہوں نے داخل کرا دیا کہ چلو میرا پتر معذور ہے، دو چار صورتیں یاد کرے گا تے کتے کو جماعت کرا، ان باپ دی جانے بلا اگوں پھر شگرد کون؟ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ، شگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، شگرد کون؟ مولانا ابراہیم پیر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ۔ دنیا تو حافظ عبد المنان دے باپ فوت ہوئے، خواب جواب ملے ہے پتر عبد المنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا، جنت درجے میرے بدن ہے۔ ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہوں نے بھی قرآن دے قاری تے حافظ ہی بنائے کردا۔ کتنی بڑی بات، مینوں بڑی شیخ ربانی صاحب نے بھی یاد، جدو حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے نا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے انہوں نے جنازے تے بات کی کہ حافظ عبداللہ دنیا ہی دو بڑے بڑے صدقہ جاریہ چھڑ کے ٹر چلے، تبلیغ تے تو کیتی ہے جڑی کیتی ہے وہ تے مول ہی کوئی، لیکن دو صدقہ جاریہ کیڑے؟ ایک چوک چ مسجد بنا چلے، قیامت تک قرآن حدیث دی آواز گونجتی رہے گی، تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے۔ تے دوجا دو بچے حافظ قرآن بنا چلے دین دے عالم، یہ تیرے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ۔ اس واسطے خدا را اپنے بچیاں نو دین دے عالم کو فرلی والی والدی، اللہ تیرا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ وہ درجہ کیڑا کو ہے؟ جنہ کو ساڈے مرکز دا تے زمین دا جنہ 500 سال لگتے ہیں تو پہلے اسمان تے پہنچن دے، پھر اگو پہلے اسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، پہلے اسمان تو دوجے اسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا، ایڈا وڈا جڈا کھلائے ایڈا جنت چ ایک درجہ ہے۔ ادھروں پتر قرآن پڑھی جا رہا ہے، باپ دے درجے بلند ہوندے جا رہے، ایک دن آندا ہے یہ حدیث دے الفاظ، اللہ میری کیڑی نیکی ہے جنت چ میرے درجے ودتے ہی جا رہے ہیں۔ فرمایا تیرا پتر قرآن دا قاری ہے نا، دین دا عالم ہے، وہ دنیا جی قرآن پڑھتا ہے، تیرے واسطے دعا کرتا ہے، جنت چ تیرے درجے بلند کر رہے ہیں۔ اور تفسیر کبیر جی امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان جو گزر رہے دیکھا قبر چو آگے شولے مار، اللہ انہیں بیچارے نے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ جب واپس آؤ گے پھر دساں گا۔ واپسی آئے وہ قبر دی نار گلزار مر گئے۔ امام راضی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار، فرمایا یہ نہیں دسنا میں دی قبر نو نار کیوں بنایا، گناہ نہیں دسنا، میں گلزار کیوں بنایا یہ دسنا۔ یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ، یہ بچے نے بسم اللہ پڑھی، میں وہ بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے۔
کاموں کی والو اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو پھر کتنا بڑا ہے بولو. اس واسطے قیامت نو اللہ نے پوچھنا ہے اے بچیاں دے متعلق پوچھا جانا ہے. اج جنہاں نو چاواں والے کھوکھیاں دے تے ورکشاپاں نے نہیں تسی چھڈ آؤندے چلو ایتھے کام سیکھ. انہیں قیامت نو تیرا گریبان ہونا تے بچے دا ہاتھ ہونا. یاد رکھیا انہاں نو ضائع مت کیجیے. انہاں چی الحمدللہ بھی برمان پیدا ہوندے. انہاں بچیاں دے وچوں ہی احمد محمد گوندل بھی پیدا ہوندے. انہاں بچیاں چوں ہی اسماعیل سلفی پیدا ہون گے. میرے بھائیو یہ بچے قیمتی اثاثہ نے. انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجیے قرآن کی وجہ تو. آخری بات سن لو حدیث واقعہ سن لو میں پھر اگے وہ حافظ آباد بھی پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ اج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ اللہ قبول. صحیح بخاری کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی. جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے. پھر اس بیوہ بھابی کا نکاح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کا کیتا ہے جہدے وچ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر ابو بکر دنیا تو گئے اسی ہی اسماء کا نکاح حضرت علی نے خود کیتا ہے. یحییٰ بن علی اور اصغر بن علی دو بیٹے پیدا ہوئے اسی اسماء کی. اس اسماء کی ایک بہن ہے او دا نکاح حضرت عباس نہ ہویا نبی دے چاچے نہ. ایک بہن دا نکاح حضرت حمزہ امیر حمزہ نہ ہویا. ایک بہن دا نکاح حضرت امیر معاویہ نہ ہویا. اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے ہم زلف, حضرت ابو بکر دے ہم زلف, حضرت جعفر طیار دے ہم زلف, حضرت عباس دے ہم زلف, امیر حمزہ دے ہم زلف تے آمینہ دے لال دے بھی ہم زلف. انہاں دی سفیلی بہن سی حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہیے. ہن حضرت عباس آدھے میری عمر 6 سال. میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں ضرور دسیا. آدھے نے ایک دن واری آ ہی گئی. میں آ گیا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے وضو کیتا ہے لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتی ہے وضو کیتا ہے تے 2 نفل نیت لے تے آندے نے میں سونا کتھوں دی. میں اکھاں کھول کھول کے ویندا رہیا کہ عام رکوع سجود آپ دا ویندا رہیا. 2 نفل پڑے لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اتنے لوٹے چ پانی پایا اسی روٹین دے اندر مسواک کیتی وضو کیتا آپ نے 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی آپ دے کھبے پاسے آن کے کھلو جانا وا وضو کر کے میرے پیغمبر نے مینوں کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کھڑیا کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل آپ دے نال کھلو کے پڑھے سورہ بقرہ پڑھی پھر اگے جا کے نساء بھی پڑھی. آ گیا نا کاری نے پہلی رات تراویاں جو کرنی لمیاں بابیاں نے کہنا بھی کاری تیرا کی پروگرام. یہ تو بھائی لمی تراوی کرن ہی نہیں دے. ساڈے پنڈ نا ایک بابا برکت ہوندا فوت ہو گیا. پہلی رات کاری صاحب نے نا کوئی 2 پارے پڑھے تے اگلے دن انہیں کہہ لا بھی کاری یہی نگوٹا کر کے پڑھ ہمارا کنا کو کھلارنا تو اج. ایتھے صحابہ ویکھو شوق نال قرآن سنتے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے زندگی چ نہ مزہ نہیں آیا. آپ پھر روٹین چ لیٹ گئے وہ جڑا لوٹا پانی والا ہی نا بار بار بھرنا پہنتا. میں وہ لوٹا پانی دا بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیتا. آپ تیجی دفعہ اٹھے نا تے آپ نے لوٹا پھڑیا تو پانی دا بھریا. میمونہ تو بھرے اللہ رسول نہیں وہ بچے نے بھریا ہوئے گا. بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا. اتوں شکی نکلتی ہے بچے خدمت کرتے انہوں واسطے دعا کرنی چاہیے. بولتے ہیں نہ بچوں واسطے دعا کریا کرو. اگر کوئی باپ ہے استاد ہے کوئی بڑا ہے دعا کرے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. عرشاں والے آ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے. قرآن دی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ایویں کرتے سن کوئی صحابی نہیں کرتا. 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بڑے نے. 12 سال دی عمر. حضرت عمر بن خطاب نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 جنگاں لڑیاں 87 زخم تیرہ تلواراں دے خالد بن ولید دے جسم تے اور موت آئی تے بستر تے آئی.
اٹھے کہنے لگے عمر ہے کی کیتے یار چھوٹے جے بچے نو ایڈا بڑا عہدہ دے چھڑے ادھروں کو اٹھیا ادھروں حضرت عمر کہنے لگے بھئی ایک باری سارے کٹھے ہو مسجد نبوی جنہیں جنہیں اعتراض کرنا کر لے سارے نو کٹھا کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حضرت عمر نے سورۃ فرمایا دی تفسیر بیان کرو کی بیان کرو سارے نے بیان کی آخر کیا عبداللہ تو بیان کر. ہن 12 سال دا لڑکا کی کہہ رہا ہے سب تو وڈی ہے سورت دی تفسیر ہے سورت میرے محمد دی موت دا سنیہا لے گیا. ہن جڑے گلاں کردے سن حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کہنے لگے جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہیں عمر جی لیکن ساڈی ایک شرط ہے اس مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے او دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے. یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا یہ چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے. یہ کنے عزت دیتی ہے بولو تے صحیح. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. حضرت عمر بن سلمہ 7 سال دی عمر اس بچے دی 7 سال. قاری صاحب قافلہ آن کے مسلمان ہوئے اے حنفی بھائی کہندے نے کوئی بچہ مسلے تے نہیں کھلو سکتا. کیوں جی ساڈی فقہ دا فیصلہ. میں کہا نبی پاک دا ایک صحابی 7 سال دا آپ نے قافلے والے پوچھا قرآن آندا جی یہ بچہ قضا فلان فرمایا تو کیویں یاد کیتا ہے بھائی. آندا جی وہ قافلے لنگدے نے نا ساڈے گھر تو تے انہاں نوں ٹھہرانے ہیں انہاں دی خدمت کرنے وہ قرآن پڑھدے ہیں میں سن سن کے یاد کر رہا. فرمایا اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے. یہ سارے تیرے مقتدی نے چٹیاں داڑیاں ہیں. اس بچے نو مسلے دا امام کنے بنایا اور قرآن نے. اونچی بولو کنے بنایا قرآن نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس نو عظمت کنے دیتی ہے قرآن نے 12 سال دی عمر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس واسطے میرے بھائیو رمضان قریب ہے مراکز نہ تعاون کریا کرو جتھے اے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. جس طرح مرکز ربانی ہے یہ نہ تعاون کرو. رمضان آ رہا ہے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات انہاں بچیاں دے صرف کرو جنہاں کل نو دین دے عالم بننا ہے قرآن دے قاری بننا ہے. سب تو بہترین اس دور پر فتن دور چ مصرف دا سب تو بہترین جڑا جگہ ہے وہ ادارے نے. اور پھر اگلی گل سنو یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں انہاں تے تسی پیسہ خرچ کر دے پوری زندگی قرآن پڑھن گے تھانوں برابر دا ثواب ملے گا. نالے بھی گل اس واسطے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات یہ اداریاں نہ تعاون کیجئے اداریاں دے نال. ہن جامعہ اسلامیہ جتھے میں پڑھیا اتنے اج تک وہ محلے دے گھراں چوں کھانا آتا ہے. جس سال اسی سن اسی مطالبہ کیتا شیخ فروغ صاحب جی برچی اتنے مدرسے چ رکھو اتنے کھانا پکے. برچی بھی آ گیا سارا کو محلے والے سارے کٹھے ہو گئے نا مدرسے جا کے کہنے لگے جی جدوں دا مدرسہ قائم ہے اسی روٹی بھیجنے جی ماڑی بھیجنے تو دسو ساری ہانڈی گھر چ پک جی سب تو پہلے ہی طالب علم کا کھانا پا کے رکھ تو لہٰذا ایسا یہ کام نہیں کرن دینا. ہوں اس مدرسے جو کنے کنے شیوخ فارغ ہوئے جتھے جتھے گئے وہ محلے والوں برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے. وہ آدھے سارے رزقاں چ کدی کمی آئی نہیں اہی طالب علماں کھانا دے دیں. اس واسطے انہاں دے کھانے دا انتظام اہتمام کریا کرو اور تعاون کریا کرو. حضرت ربانی صاحب میرے بڑے ہی محسن میرے مربی میرے روحانی باپ بھی نے میرے بڑے بھائی بھی نے میرے بڑے رشتے نے انہاں دے نال. اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد شاد رکھے. واخر دعوانا ان الحمد